اردو ناول اباقہ قسط نمبر 88۔ توزن باغ کے محل کے ایک کمرے میں اباقہ مسہری پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ڈیوک سے 8 پہر لینے کی اسے قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت پہلے ڈیوک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مہلت اس نے صرف اس لیے طلب کی تھی کہ اس کی جلد بازی کہیں ڈیوک کو شک میں نہ ڈال دے۔ اباقہ سمجھ رہا تھا کہ ڈیوک در حقیقت رئیس اعظم سے غداری کر رہا ہے۔ وہ دلاد میر کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کا سامان کر رہا تھا۔ حالانکہ ڈیوک نے اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن اباقہ جان چکا تھا کہ وہ در پردہ منگولوں کا طرفدار ہے۔ اس طرفداری میں وہ کوئی ایسی کارروائی کرنے والا تھا جو حکومت کی دفاعی تیاریوں کو تہو بالا کر سکتی تھی۔ یہ کارروائی کیا تھی؟ اس کے متعلق ڈیوک نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ ظاہر تھا وہ اتنی جلدی اباقہ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ اباقہ کے سامنے اب 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ کسی طرح محل سے نکلے اور حکومت کے ذمہ دار افراد کو ساری حقیقت سے باخبر کر دے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ خود کو شاہی خاندان کا دشمن ظاہر کر کے ڈیوک کے لیے کام کرنا قبول کرے اور یوں اس نامعلوم سازش کی تہہ تک پہنچے۔ پہلے طریقے میں کامیابی کا امکان بہت کم تھا۔ ڈیوک اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس کی غداری آسانی سے ثابت کی جا سکتی۔ اس نے کھلے لفظوں میں ملک دشمنی کا اعلان کیا تھا، لیکن اباقہ کے پاس اس اعلان کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ فرض محال وہ محل سے نکل کر نائب رئیس یا شہزادی نتاشا تک پہنچ بھی جاتا کہ ڈیوک تم سے غداری کر رہا ہے، تو وہ اس کی بات پر یقین کرتے۔ ڈیوک شاہی خاندان میں زبردست اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اباقہ دیکھ چکا تھا کہ حکومت خانے میں وہ کس بے تکلفی کے ساتھ شہزادی سے محو گفتگو تھا۔ یقیناً اس نے شاہی خاندان پر اپنی وفاداری کا سکہ جما رکھا تھا۔ اباقہ اس کے خلاف شکایت کر کے اپنی سزا میں اضافے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ ڈیوک کے چہرے سے نقاب نوچنے کے لیے ثبوت درکار تھے، کوئی نہایت ٹھوس ثبوت۔ لیکن سوچنے کی بات تھی، کیا ڈیوک اتنی آسانی سے اس کی وفاداری کا یقین کر لے گا؟ یہ خیال آتے ہی اباقہ کا ذہن ایسے الفاظ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا جن میں وہ مؤثر طریقے سے ڈیوک کے سامنے اظہار وفاداری کر سکے۔ سوچتے سوچتے اباقہ کی نگاہ کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ وہ محل کی دوسری منزل پر قیام پذیر تھا۔ کھڑکی سے دور تک اس کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ شہر سے آگے ایک برپوش کوہستانی سلسلہ حد نگاہ تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ اباقہ کی سوچ پرواز کرتی ہوئی ان پہاڑوں کو پار کر کے دوسری طرف نکل گئی۔ دور، بہت دور، سرحد عراق کے کسی سرسبز گاؤں کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تصور کی نگاہوں سے اس نے مارینہ کا ملیح چہرہ دیکھا۔ وہ گھر کے صحن میں بیٹھی دھان کوٹ رہی تھی یا گندم صاف کر رہی تھی۔ شاید سلیمان کے ہونے والے بچے کے لیے ایک ننھا سا کرتا بنا رہی تھی۔ بے خیالی میں اس کے ہونٹوں پر منگول نغمہ مچل رہا تھا جو اباقہ نے پہلی بار قراقرم میں سنا تھا، وہی اداس اور رس بھرا نغمہ جس میں ابدی پیاس کا ذکر تھا، روح کی پیاس، محبت کی پیاس، گھر کی پیاس۔ وہ ایک تنہا پتھر پر بیٹھی تھی اور اس کے گیلے پالوں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ اباقہ کو اپنی کھدری ہتھیلی پر اس پانی کا لمس آج بھی یاد تھا۔ اباقہ کے سینے سے ایک ہوک نکلی۔ وہ سوچنے لگا، کتنا اچھا ہوتا وہ عراق چھوڑنے سے پہلے مارینہ سے شادی کر لیتا، اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر کر اس کی پیاس کو محبت کے سمندر میں ڈبو دیتا۔ لیکن یہ خیال آتے ہی سلطان جلال کی خورک چادر اس کی آنکھوں کے سامنے کھل گئی۔
نہیں، اس نے بڑے کرم سے سوچا، جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ سلطان کے غم کو پسے پشت ڈال کر وہ اپنی خوشیوں کا سامان کر لیتا تو اس کا دل اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ ابھی تو سلطان کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، ابھی تو اس کی سانسوں کی مہک فضا میں موجود تھی۔ آہ، عبداللہ مشہدی۔ ابا کا دانت پیس کر زیر لب بڑبڑایا، تیری موت میری زندگی پر قرض ہے۔ تیرے لہو کا گراں بار شب و روز کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ جس روز تو میرے سامنے آیا تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ظالم شخص، تو نے ایک بار میں میری 2 عزیز ترین ہستیاں چھین لی۔ میرا سلطان مجھ سے جدا کر دیا، میری مارینا کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابا کا بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ مارینا روپ بدل بدل کر اس کے خیالوں میں آتی رہی اور وہ خاموشی کی زبان میں اس سے عہد و پیمان کرتا رہا۔ جس وقت ابا کا مارینا کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک اور شخص بھی ایسا کر رہا تھا۔ وہ توتم خان تھا۔ وہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار دلادی میر سے باہر جانے والے راستے پر محو سفر تھا۔ اس کے دونوں جانب اونچے اونچے برف پوش ٹیلے تھے۔ کہیں کہیں روسی دہقان اپنی جھوپڑی نما گھروں سے برف ہٹاتے دکھائی دیے تھے۔ توتم خان کی آنکھیں ان مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ذہن مارینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا حسین سراپا، اس کی سراہی دار گردن، اس کے مسکرانے کا انداز، ایک ایک بات توتم خان کو یاد آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پکار اٹھا، اے نیلے آسمان سے اترنے والی حسین عورت، تو میری ہے، صرف میری۔ دیکھ، تیری خاطر میں بھیڑیوں کے جنگل میں گھسنے جا رہا ہوں۔ اس جنگل سے واپسی پر سب سے بڑے بھیڑیے باتو خان کا سر میرے تھیلے میں ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر توتم خان بھی نہ ہوگا، وہ تیری محبت پر قربان ہو چکا ہوگا۔ توتم خان کے اس سفر کا فیصلہ کل شام ہوا تھا۔ کل شام نائب رئیس نے شاہی مہمانوں کی خاص نشست گاہ میں حکومت کے اہم عہدیداران اور مشیر بھی موجود تھے۔ موضوع بحث شہر کا دفاع تھا۔ نائب رئیس نے خاص طور پر مائیکل کے ساتھ پہنچنے والے مہمانوں سے مشورے طلب کیے تھے۔ بحث و تمہیز کے بعد جو چند مشورے قبول کیے گئے، ان میں ایک مشورہ اسد کا بھی تھا۔ اسد نے کہا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند جاسوس منگول لشکر میں موجود ہوں۔ اگر منگول دلادی میر میں جاسوسی کا جال بچھا سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کٹھن کام کر گزرنا چاہیے۔ منگول لشکر کی ہیبت اہل شہر پر اس طرح طاری تھی کہ ان کے صفوں میں گھسنے کا تصور بھی محال نظر آتا تھا۔ اسد کی تجویز سن کر ہی کئی مقامی عہدیداروں کے چہرے سفید ہو گئے۔ اس وقت توتم خان نے اپنی نشست چھوڑ دی اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اس ذمہ داری کے لیے وہ خود کو پیش کرتا ہے۔ توتم خان کی پیشکش کے بعد یکے بعد دیگرے 3 اور منگول اٹھے اور انہوں نے نائب رئیس کے سامنے خود کو بطور رضاکار پیش کیا۔ باہم مشورے سے طے ہوا کہ چاروں افراد الگ الگ منگول لشکر کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ کسی ایک کی بدقسمتی کے سبب وہ ایک ساتھ ہی نہ پکڑے جا سکیں۔ نائب رئیس کے حکم پر ان چاروں کو منگول سپاہیوں کی وردیاں اور ہتھیار مہیا کر دیے گئے۔ ضروری تیاری کے بعد سب سے پہلے توتم خان دلادی میر سے روانہ ہوا تھا اور اب سفر کرتے ہوئے 2.5 پہر گزر چکے تھے۔ دلادی میر کے مضافات کافی پیچھے رہ گئے تھے اور برف پوش سمتوں میں اسے منگول ٹڈی دل کی تلاش تھی۔ خود کو جاسوسی کے لیے پیش کرنے میں توتم خان کا اپنا مفاد بھی شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میدان جنگ میں چنگیز خان کے بیٹے باتو خان تک پہنچنا، اس کا سر حاصل کرنا
ایک دیوانے کا خواب ہے۔ جنگ کے دوران منگول صفوں کے پیچھے جانبازوں میں گھرا ہوا باتو توتم سے اتنا ہی دور تھا جتنا زمین سے نیلا آسمان تھا۔ اسے اگر کسی طرح باتو خان کا سر حاصل ہو سکتا تھا تو وہ میدان جنگ ہرگز نہیں تھی۔ توتم خان نے جب اباقہ کے سامنے باتو کی سر کی شرط رکھی تھی تو ایسا بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس وقت اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میدان جنگ میں باتو خان کا سر حاصل کرنے کا امکان اگر اباقہ کے لیے 5% ہے تو خود اس کے لیے 1% بھی نہیں، اور شاید اباقہ نے بھی یہ شرط اسی لیے قبول کر لی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا یہ توتم کا پاگل پن ہے، باتو خان تک کہاں پہنچ پائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کوشش میں زندگی ہار جائے۔ اگر اپنی موت آپ مر رہا ہے تو اباقہ کو کیا ضرورت تھی اس کے راستے میں آنے کی۔ لیکن اباقہ نہیں جانتا تھا کہ توتم خان کے ذہن میں ایک گہری چال ہے، ایک ایسی چال جو توتم خان اور باتو خان جیسے طاقتور اور بلند اقبال سپہ سالار کی گردن اس کے خنجر تلے لا سکتی تھی۔ توتم کو 4 برس پہلے کا وہ زمانہ یاد تھا جب قراقرم میں اس کی ملاقات زرعی خیل سے آئے ہوئے ایک قافلے سے ہوئی تھی۔ زرعی خیل کا فرما روا باتو خان جو روس پر یلغار کرنے والی فوج کا سپہ سالار تھا، چنگیز خان کے حرامی بیٹے جوجی کی اولاد تھا۔ جوجی اپنے بھائیوں سے الگ تھلگ روس کے زرخیز دشتی علاقے میں رہا کرتا تھا۔ حرامی ہونے کا داغ پیشانی پر لیے قراقرم جانے سے وہ ہمیشہ کتراتا رہا۔ خاقان اوغدائی نے اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے باتو کو اس علاقے کا والی مقرر کر رکھا تھا۔ توتم خان کی ملاقات اسی علاقے سے آئے ہوئے ایک قافلے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو باتو خان کا ذاتی حجام تھا۔ اس کا نام مینگو تھا۔ مینگو اس قافلے کا ایک غیر اہم شخص تھا، لیکن جس بات نے اسے اہم بنا دیا تھا وہ یہ تھی کہ اس کی شکل ہو بہو توتم خان سے ملتی تھی۔ توتم خان بھی مینگو سے ملنے پہنچا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ چند روز ان دونوں کی مشابہت کا خوب چرچا رہا تھا۔ اس بات کو عرصہ گزر گیا تھا، لیکن توتم خان کو یہ سب کچھ یاد تھا۔ اب کئی برس بعد اس حیرت انگیز اتفاق نے توتم خان کو ایک ایسی کامیابی کا راستہ دکھایا تھا جو اسے اس کی حسین ترین منزل تک پہنچا سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں دیر سے جو منصوبہ پرورش پا رہا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ نتاشا شاہی محل کی بالکونی میں افسردہ کھڑی تھی۔ کئی پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کی پیاری سہیلی زارینا منگول سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہوئی۔ پھر وہ دلادیمیر پہنچی تو اسے پتا چلا کہ اس کا باپ کی نیاز پوری فوج جمع کرنے شہر سے باہر گیا ہے۔ اس دوران سازشیوں نے شہر میں آفت مچا دی۔ شاہی مہمانوں کو زہر دینے کی سازش کی گئی۔ شہر کے ایک حصے میں حملے کی افواہ پھیلا کر نظم و نسق درہم برہم کر دیا گیا۔ بے شمار لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ تمام معاملات اپنی جگہ سنگین اور غمزدہ کرنے والے تھے، لیکن اس وقت ایک اور طرح کی افسردگی شہزادی پر طاری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر اس انسان کا چہرہ آ رہا تھا جسے اس نے سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ والد کی غیر موجودگی میں اس نے سینکڑوں لوگوں کی موت کے پروانے پر دستخط کیے تھے، لیکن کبھی ایسا پچھتاوا اس کے ذہن میں نہیں سمایا۔ اس نے اس پچھتاوے کو بار بار جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار شدت سے ابھرا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار وہ منظر گھوم جاتے تھے جب برف زار میں وہ شہزادی نہیں صرف ایک عورت تھی، کمزور اور بے بس، لیکن نوجوان نے اسے شرافت سے دلادیمیر تک پہنچایا تھا۔ پھر اس نے شاہی ضیافت میں زہر دینے کی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ شہر کے مشرقی حصے میں خوفزدہ لوگوں کو حادثے سے بچا کر جو اہم کارنامہ انجام دیا تھا وہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔
لیکن انعام کے بدلے اسے شدید ذہنی اور جسمانی اذیت اور عبرتناک موت کے تحفے دیے گئے۔ یہ سب کچھ اچانک ہی ہو گیا تھا۔ نتاشا کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب عقوبت خانے میں گورگی نے اباکا کا زخم پہچانا تھا اور انکشاف کیا تھا کہ اسی شخص نے رات کو لوگوں کو ہلاکت سے بچایا تھا، تو نتاشا حیران رہ گئی تھی۔ اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ قیدی یہ سب کچھ کرنے کے بعد دوبارہ عقوبت خانے میں واپس آ گیا ہے۔ اس بدنام ترین عقوبت خانے میں رضاکارانہ طور پر واپس پہنچنا بڑے دلگردے کا کام تھا، اور قیدی نے یہ قربانی بڑے خدمتگار کو الزام سے بچانے کے لیے دی تھی۔ اس وقت نتاشا کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اس جواں مردی کے سلے میں اباکا کی جان بخش دی جائے۔ اس نے ڈیوک سے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن پھر ڈیوک نے نہ جانے کیا دلیل پیش کی کہ وہ پروانہ موت پر دستخط کو تیار ہو گئی تھی۔ ہاں، جو کچھ ہوا وہ جلد بازی میں ہوا۔ اس میں زیادہ قصور ڈیوک کا تھا۔ اس نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نتاشا نے کہ سوچا کہ وہ کس طرح اس بے رحمی کا ازالہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ نوجوان شادی شدہ ہوتا تو اس کے بال بچوں پر نوازش کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ اگر اس کے بوڑھے والدین ہوتے تو وہ انہیں شاہی مراد سے نواز سکتی تھی، مگر اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ دفتن شہزادی نتاشا کے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح کوندا۔ آج سوموار تھا۔ اتوار کے روز کسی کو سزائے موت نہ دی جاتی تھی۔ اگر یہ گوڈا نے قیدی کو سزائے موت نہ دی ہو تو ممکن ہے وہ ابھی زندہ ہو۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی نتاشا کے قدم خود بخود متحرک ہو گئے۔ وہ تیزی سے کمرے میں آئی اور تالی بجا کر اپنی رازدہ کنیز کلثوم کو بلا لیا۔ کلثوم، ہم اسی وقت قید خانے میں جائیں گے، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت شہزادی صاحبہ؟ کلثوم نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اسی وقت، وہ گرجی۔ جلدی سے کسی محافظ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نتاشا کلثوم اور 2 محافظوں کے ساتھ تیز قدموں سے عقوبت خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دروازے پر پہنچے تو جلاد یگوڈا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ شہزادی دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے ذہن نے بے اختیار سوچا، کاش قیدی آہنی زنجیروں میں موجود ہو اور اپنی زندگی کے لیے کسی معجزے کا انتظار کر رہا ہو۔ کاش ابھی اس نے موت کی سرحد پار نہ کی ہو۔ وہ اسے رہا کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ جو ہی وہ آخری سیڑھیوں پر پہنچی، اس کی نگاہ آہنی زنجیروں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ خالی جھول رہی تھی، قیدی ان میں موجود نہیں تھا۔ نتاشا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے رنج پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ چند لمحے بعد اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ گوڈا قیدی کہاں ہے؟ یہ گوڈا نے کہا، شہزادی صاحبہ، اسے تو آپ کے حکم کے مطابق کل ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نتاشا باوقار لہجے میں بولی، ہمیں یہی تصدیق کرنا تھی۔ پھر وہ الٹے قدموں واپس چل دی۔ اس کے چہرے پر سکون مگر سینے میں مد و جزر تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی جاندار کی موت کا افسوس ہو رہا تھا۔ محل کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ بد نصیب قیدیوں کے وارثوں کے لیے ضرور کچھ کرے گی۔ اگر اس کے والدین نہیں ہیں تو قریبی عزیز بہن بھائی وغیرہ تو ضرور ہوں گے۔ ان کے متعلق جاننے کے لیے وہ اس کے ساتھیوں سے رابطہ کر سکتی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ رابطہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ محل پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ شاہانہ انداز میں نشست گاہ میں داخل ہوئی تو اسد اور یورک وغیرہ کو دیکھ کر چونک گئی۔
اباکا کے ساتھیوں کی حیثیت سے وہ انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ انہیں دیکھ کر پہلا خیال نتاشا کے دل میں یہی آیا کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اباکا نے مرنے سے پہلے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے متعلق بتا دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی اور وہ پھر سے شہزادی نتاشا نظر آنے لگی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے مائیکل سے پوچھا، کیسے آئے ہیں آپ لوگ؟ مائیکل نے احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، محترم شہزادی صاحبہ، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ماسکو سے دلادی میر تک سفر میں ہمارے ساتھی اباکا نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے جس کی سزا اسے قید کی شکل میں ملی ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے اسے قید کر کے کوئی ناانصافی کی ہے۔ آپ کا فیصلہ ہر شبے سے بالا تر ہے۔ ہم تو اپنے ساتھی کی طرف سے اظہار ندامت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ایک جنگلی شخص ہے، برسوں مہذب معاشرے سے دور رہا ہے، شاہی آداب سے نابلد ہے۔ اگر اس کا کوئی عمل آپ کے مزاج پر گراں گزرا ہے تو ہم معافی کے دستگار ہیں۔ شہزادی نتاشا تیکھے لہجے میں بولی، مختصراً کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مائیکل نے کہا، معظمہ شہزادی صاحبہ، ہم ملزم کے لیے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ شہزادی غصے سے بولی، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ تمہارا ساتھی ہماری قید میں ہے؟ مائیکل اور اسد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اسد نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ کے رتبے اور اس کی نادانی نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا۔ شہزادی کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اسد نے ماسکو کے محل میں اس کی جان بچائی تھی۔ وہ لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اہل ریاضان کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں اور اس کے لیے اور آپ کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے نظام انصاف پر شک کریں۔ خاص طور پر مجھے مائیکل ہور سے گلا ہے۔ مائیکل، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم چوری چھپے کسی مہمان کو قید میں ڈالیں گے؟ مائیکل سر جھکائے سنتا رہا۔ شہزادی نے رعب سے کہا، اگر تمہیں کسی طرح سے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارا ساتھی شاہی حراست میں ہے تو یہ غلط فہمی یا بدنیتی پر مبنی ہے۔ ممکن ہے یہ سازشوں میں کسی کی حرکت ہو۔ اسد، مائیکل اور یورپ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اجازت لی اور نشست گاہ سے باہر نکل آئے۔ ان تینوں کے چہروں پر سخت تشویش پائی جاتی تھی۔ معاملہ نہایت الجھا ہوا تھا۔ گمشدگی کے بعد اباکا اور اسد کے درمیان ایک مختصر سا مکالمہ ہوا تھا۔ اب اسی مکالمے پر وہ مفروضے قائم کر رہے تھے۔ زہریلی ضیافت کے بعد جب اباکا نے درم بھرم کرنے کے بعد شاہی محل سے رخصت ہو رہا تھا تو اسد نے اسے پہچان لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس موقع پر اباکا نے بتایا تھا کہ اس پر علی اور شہزادی نتاشا کے آدمیوں نے حملہ کیا ہے۔ اباکا کے اس جملے پر انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ وہ نتاشا کی قید میں ہے، مگر شہزادی نتاشا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے انکار سے ایک خدشہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ممکن ہے شاہی حراست میں اباکا کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ زیر زمین شاہی عقوبت خانے کے متعلق انہوں نے بہت سی لرزہ خیز کہانیاں سنی تھی۔ اگر اباکا اس عقوبت خانے میں پہنچا تھا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تینوں شاہی محل کی ڈیوٹی سے نکل کر اپنے اپنے خیالوں میں گم پیدل ہی مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ مائیکل نے کہا،
علی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اباقہ کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تلاش کا آغاز ہم دلادی میر کے مرکزی قید خانے سے کریں گے۔ کل کسی وقت قید خانے کا چکر لگایا جائے، ممکن ہے کسی جرم میں اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہو۔ شہر میں ہنگامی حالت نافذ ہے اور انتظامیہ اجنبیوں سے نہایت سختی سے برت رہی ہے۔ اباقہ کو مہمان خانے سے نکلتے وقت احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ توزن باغ کی محل نما رہائش گاہ میں 3-4 روز اباقہ نے نہایت آرام سے گزارے۔ وہ سارا دن مسیری سے پاؤں لٹکائے لیٹا رہتا اور ایک کنیز وقفے وقفے سے اس کے پاؤں کو کسی محلول سے دھوتی رہتی۔ اس کے جلے ہوئے تلبے اب چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ چہرے کے زخم بھی مناسب علاج سے منتمل ہو رہے تھے۔ چوتھے روز شام کے وقت توزن باغ نے اسے نشست گاہ میں طلب کیا۔ وہ نشست گاہ میں پہنچا تو ڈیوک کو بھی وہیں پایا۔ جلاد یا گوڈا ایک کونے میں مؤدب کھڑا تھا۔ ڈیوک نے کہا، میرا خیال ہے اباقہ، تم جیسا آدمی بیکار بیٹھنے سے اکتا جاتا ہے۔ اباقہ بولا، ڈیوک، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے۔ ڈیوک نے کہا، میں نے تمہاری بیکاری ختم کرنے کا سامان کیا ہے۔ اباقہ ہمدن گوش ہو گیا۔ ڈیوک بولا، تمہیں معلوم ہوگا کہ پچھلے ہفتے شہر کے مشرقی حصے میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ منگول حملے کی افواہ پھیلی تھی اور کچھ گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ میری اطلاع کے مطابق تم بھی وہی موجود تھے اور شاہی خاندان سے حقہ وفاداری ادا کرتے ہوئے تم نے لوٹ مار کرنے والوں سے مقابلہ کیا تھا۔ اباقہ نے کہا، آپ کی اطلاع بالکل درست ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری تلوار ظالموں کے حمایت میں اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں شاہی خاندان کے لیے نفرت کا اظہار نہایت واضح تھا۔ ڈیوک خوش ہو کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود سے ہونے والی ناانصافیوں کا حساب لو۔ جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی، انہیں بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ اباقہ ادب سے جھک کر بولا، میں ڈیوک کے حکم کا منتظر ہوں۔ ڈیوک نے کہا، اس ہنگامے میں کچھ افراد کو قیدی بنایا گیا تھا۔ اس میں ہمارا ایک خاص آدمی سولیونی بھی شامل ہے۔ سولیونی کی رہائش ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ وہ کچھ ایسے رازوں سے آگاہ ہے جن کا افشا ہمارے مقاصد کی موت ہے۔ سولیونی نے اب تک بڑی برداشت کا ثبوت دیا ہے اور سخت اذیتوں کے باوجود زبان بند رکھی ہے، لیکن وہ تادیر ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہی جلادوں کے سامنے سر ڈال دے، ہمیں اسے آزاد کرانا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق آج بعد دوپہر اسے مرکزی قید خانے کی ایک قریبی علاج گاہ میں لے جایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم قید خانے اور علاج گاہ کے درمیانی راستے میں سرکاری گاڑی پر حملہ کر کے اسے چھڑانے کی کوشش کرو۔ اباقہ بولا، مجھے یہ کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب میں تمہیں وہ تفصیلات بتاتا ہوں جو اس کام کے لیے درکار ہوں گی۔ تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق سولیونی کو دوپہر سے ٹھیک 4 گھڑی بعد ایک بند گاڑی میں قید خانے سے باہر لے جایا جائے گا۔ قید خانے کی مخصوص دھاتی گاڑی سیاہ رنگ کی ہے۔ اس کے عقب میں صرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ دونوں پہلوؤں میں چکور روشن دان ہے جن میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ گاڑی کے اندر پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ واحد صورت یہی ہے کہ گاڑی کو قیدی سمیت محافظوں سے چھین لیا جائے۔
محافظوں کی تعداد کے بارے میں ہمیں حتمی معلومات حاصل نہیں، بہرحال یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تعداد 16 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 4 محافظ سامنے، 2 پہلوؤں میں اور 8 عقب میں ہو سکتے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ تعداد اس سے کم ہوگی۔ اگر تم قید خانے کے بیرونی دروازے سے کوئی 1 فرلانگ دور کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں۔ اس چھوٹے سے چوراہے سے ایک سڑک سیدھی اس عمارت کی طرف جاتی ہے جہاں ہم نے گاڑی چھپانے کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ ایک دفعہ تم اس عمارت میں داخل ہو گئے تو بالکل محفوظ ہو جاؤ گے۔ گاڑی گھوڑوں سمیت سیدھی ایک تہہ خانے میں چلی جائے گی اور خفیہ راستہ بند ہو جائے گا۔ قید خانے کے محافظ لاکھ سر پٹکیں مگر گاڑی کا سراغ نہ لگا سکیں گے۔ بالآخر وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ گاڑی عمارت کے دوسرے دروازے سے نکل گئی ہے۔ اباکا بڑے غور سے ڈیوک کی باتیں سن رہا تھا۔ تمام معلومات ترتیب وار اس کے ذہن میں جمع ہو رہی تھی۔ ایک طویل نشست کے بعد اباکا وہاں سے اٹھا اور یگوڈا کے ساتھ محل کا محل وقوع کا جائزہ لینے کے لیے چل دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بند گاڑی استعمال کی۔ شہزادی نتاشا کی نظروں میں اباکا ہلاک ہو چکا تھا۔ اگر کسی جگہ کوئی اسے شناخت کر لیتا تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ یگوڈا اور اباکا موقع کی تفصیلی جائزہ لے کر دوپہر کے وقت واپس آئے۔ ڈیوک اس وقت تک 10 عدد شہ سواروں کا انتظام کر چکا تھا۔ ان سواروں کو اباکا کے ساتھ مل کر کارروائی میں حصہ لینا تھا۔ وہ سب کے سب تنومند اور پوری طرح مسلح تھے۔ انہیں اباکا کی کمان میں دے کر ڈیوک واپس چلا گیا۔ توزن باغ کے استبل میں اب اباکا اور اس کے ساتھی سوار تنہا تھے۔ اباکا نے انہیں موقع محل کی مناسبت سے ضروری ہدایات دی اور ڈیوک کے مخبروں کی آخری اطلاعات کا انتظار کرنے لگے۔ پرخطر کاموں میں اباکا کو عجیب طرح کا سرور آتا تھا۔ اس وقت اس کا سینہ سنسنی خیز دھڑکنوں سے لبریز ہو جاتا تھا، کسی ایسے درندے کی طرح جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس کی تمام حصے بیدار ہو کر جوان ہو جاتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ سورج روبہ زوال ہوا اور سائے بڑھنے لگے۔ آخر وہ اطلاع پہنچ گئی جس کا انتظار تھا۔ ایک گھڑ سوار مخبر استبل میں داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ قیدی کو طے شدہ وقت کے مطابق علاج گاہ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اباکا اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار بیٹھے تھے۔ انہوں نے لگاموں کو جنبش دی اور گھوڑے متحرک ہو کر استبل کے دروازے کی طرف بڑھے۔